بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 73 اور ہیڈنگ میں حج قران کی نیت۔ یہ حج کی 3 قسمیں ہم پہلے آپ کی سمجھ میں بتا چکے ہیں، ان میں سے ایک قسم حج قران، اس کی نیت یہ ہیڈنگ ہے: اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ حج اور عمرہ کا طریقہ اور دعائیں، یہ مین ہمارا سبجیکٹ ہے۔ رفیق الحرمین کتاب کا نام ہے۔ قرآن کریم کس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے۔ حج قران کی نیت: قارن عمر اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے، چنانچہ وہ اس طرح نیت کرے: اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما۔ ہما لی وتقبلہما منی نویت العمرۃ والحج وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى، میں عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ تو انہیں میرے لیے آسان بنا دے اور انہیں میری طرف سے قبول فرما۔ میں نے عمر اور حج دونوں کی نیت کی ہے اور خالصاً اللہ کے لیے ان دونوں کا احرام باندھا۔ لبیک لبیک کیا ہے؟ خواہ عمرہ کرے یعنی عمرے کی نیت کریں یا حج کی یا حج قران کی، تینوں صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا لازمی ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ لبیک کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تو خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور تیرا ہی ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے مدینے کے مسافروں، آپ کا احرام شروع ہو گیا، اب یہ لبیک ہی آپ کا وظیفہ اور ورد ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا خوب ورد کیجئے۔ 2 فرامین مصطفیٰ: جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر، درخت اور ڈھیلا ہے وہ سب لبیک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے دلی سے پڑھنے کے بجائے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ معنی پر نظر رکھتے ہوئے لبیک پڑھنا مناسب ہے۔ احرام باندھنے والا لبیک کہتے وقت اپنے پیارے پیارے اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے لبیک یعنی میں حاضر ہوں۔ اپنے ماں باپ کو اگر کوئی یہی الفاظ کہے تو یقیناً توجہ سے کہے گا، پھر اپنے پروردگار سے عرض و معرض میں کتنی توجہ ہونی چاہیے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت سیدنا علامہ علی قادری فرماتے ہیں، ایک فرد لبیک کے الفاظ پڑھائے اور دوسرا اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں، یہ مستحب نہیں بلکہ ہر فرد خود طلبی پڑھے۔ ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویک، یہ ہمارا آج کا پہلا ویڈیو تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اس کا اگلا حصہ آپ کی خدمت ہم
بیان کریں گے جس کا نام ہے لبیک کہنے کے بعد کی ایک سنت، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلا۔